وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ قصاص کیوں فرض کیا گیا؟ بدلہ لینے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس سے مزید فتنہ فساد کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے نا کہ ایک جان گئی، اب ایک اور جان لے لی جائے تو اس سے زندگی نہیں، یہ تو موت ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اس میں زندگی ہے۔ کیوں؟ قاتل کو پکڑنا، قاتل کو روکنا، قاتل کو سزا دینا یا اس سے معاوضہ لینا، اس کو آئندہ کے لیے قتل سے روکنا ہے۔ ورنہ جو شخص ایک دفعہ کسی کے خون سے ہاتھ رنگ لے، اس کا جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا جھاکا کھل جاتا ہے، جھجک ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی، ڈر نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے سزا ملے، خواہ سزا اس کی جان لینے کی شکل میں ہو یا پھر مال دینے کی شکل میں، تو اس سے نہ صرف یہ کہ اس کو خود بلکہ دوسروں کو بھی عبرت ہوتی ہے کہ اگر ایسا کیا تو انجام یہ ہوگا۔ تو جب انسان کو یہ پتا ہو کہ کسی کو مارنے سے مجھے بھی مارا جا سکتا ہے، کسی کا قتل میرا اپنا قتل ہو سکتا ہے، تو پھر وہ سوچ سمجھ کے ہاتھ بڑھائے گا، اور اس سے کیا ہوگا، آئندہ بہت سے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے، اور اس طرح ایک معاشرے کے اندر قتل و غارت کی بجائے زندگی آئے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصاص کا قانون نہ ہو تو جب کسی کے باپ کو مار دیا جائے یا کسی کے بیٹے کو مار دیا جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اندر انتقام کی ایک آگ ہوتی ہے، غیظ و غضب اور غصہ اور یہ سب چیزیں ہیں نا۔ اگر اس کو سپریس کر دیا جائے، اس کا کوئی بھی وے آؤٹ نہ رکھا جائے، صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کا حق ہی نہ دیا جائے، اس کا حق اس کو دیا جائے۔ اگر اس کو سپریس کیا جائے گا اور اس کا حق اسے نہیں ملے گا تو اس سے تخریب کاری کے دروازے کھلیں گے۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی نیوز میں یا سنی کہ ایک شخص کو قتل کرنے کے نتیجے میں کتنے لوگ قتل ہوئے؟ قبیلوں کے قبیلے بھی، اور ایک سلسلہ چل پڑا۔ اور خاص طور پر اس کانٹیکس میں رکھیے کہ جب عربوں کے ہاں مدینہ میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جنگ بواس ہوئی تھی، دو بھائی تھے، اوس اور خزرج، ان میں آپس میں پانی پہ تنازع ہوا اور قتل کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر ان کے بچے اور ان کے خاندان، عرصہ دراز تک ان کے درمیان یہ جنگ جاری رہی، اور عربوں کے ہاں یہ معمول کی بات تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے۔ اور پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کیا جائے یا قاتل کو ہی کیا جائے، قاتل کیا، اس کے بچے، اس کے پورے خاندان کو بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ ان سب چیزوں کا یہاں سد باب کیا گیا کہ حد اعتدال کے اندر رہ کے اپنا بدلہ لے سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے تخریب کاری کا دروازہ بند کیا گیا، کیونکہ جب کسی معاشرے میں یہ پتا ہو نا کہ بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی قاتل کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے جیسے بیک ہوم ہی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی قتل کر دو، قاتل نہیں یہاں پکڑا جاتا ہے نا۔ یہ بڑے قتل ہوں، چھوٹے ہوں، سیاسی لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، کتنے قتل ہو چکے ہیں، یو نیم اٹ، کون بچا ہے؟ بے شمار۔ کسی ایک کے بھی قاتل کو پکڑ کے سزا دی گئی ہے؟ کوئی ایک بھی سامنے آیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔